حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پرملال اس نے امت مسلمہ کو تو نڈھال کیا ہی تھا، بالخصوص سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا اس موقع پر شدت غم سے جو حال ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ان کی آپ کی کیفیات اور کس طرح حضور سے جدائی اور فراق، اور پھر یہ کہ دیکھیں کہ وہ ہستی ہیں جو ہر لمحہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی شب کا آغاز کرتی ہیں اور اپنی صبح کا آغاز کرتی ہیں۔ یعنی ایک ہستی جس کا اس قدر اپنے بابا جان اور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہو، اور وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اس انداز میں کریں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب ظاہری اعتبار سے چلنے کے قابل ہوئے تو آپ انہیں تیار کر کے بھیجتی کہ جائیں نانا جان کی خدمت میں، اور مسجد میں کھیلنا نہیں بلکہ دیکھنا ہے کہ حضور پر کون سی آیات جو ہیں ان کی نزول ہوتا ہے اور حضور کون سی آیات وحی الہی کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گھر آتے ہیں تو گھر آ کر حضور علیہ السلام کی وحی کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں، آیات کو دہراتے ہیں۔ یعنی یہ بچوں کی، بیٹوں کی اور اولاد مبارک کی تربیت کا ایک منظر ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے اس عمل سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ حضور کے وصال مبارک پر وہ وحی الہی کا سلسلہ جو منقطع ہوا، اور جس ہستی کو وحی الہی سے اس قدر شغف تھا کہ وہ وحی الہی کو سننے کے لیے کان تمنائی تھے، محبوب خدا کو دیکھنا، صاحب قرآن سے قرآن کا فیض لینا، وحی الہی کی تلاوت سننا، یہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی زندگی کا محبوب ترین مشغلہ۔ اور جب آقا کے وصال سے یہ وحی الہی کا سلسلہ رکتا ہے اور پھر حضرت فاطمہ الزہراء جدائی کے اس صدمہ سے نڈھال ہوتی ہیں، تو آپ اپنی اس کیفیت کو یوں بیان کرتی ہیں کہ بعد از فراق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ دنوں پر ٹوٹتے تو دن رات کی سیاہی اور تاریکی میں بدل جاتے۔ یعنی وہ اپنی کیفیات کو اس طرح سے بیان کرتی ہیں، اور جتنا وقت بھی گزرا اس کے بعد حضور کی جدائی میں، فراق میں آقا کو یاد کرتے ہوئے گزرا۔ پھر آپ کے اپنے وصال مبارک کے حوالہ سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پوچھا، اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو اپنی اولاد مبارک کی تربیت اتنی عمدہ کم سنی میں کرنے کے بعد آپ کو چونکہ حضور سے یہ بشارت حاصل تھی کہ میری اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے مجھے تم آ کر ملو گی، اس بات کو حضرت فاطمہ الزہراء محدثین نے اس کو ذرا وضاحت سے یوں لکھا کہ حضور نے مرض وصال میں قریب کیا، کچھ کانوں میں کہا تو وہ بہت زیادہ دل گرفتہ ہوئیں، پھر دوبارہ حضور نے قریب کیا اور کچھ کہا کانوں میں تو وہ خوش، یعنی انہیں کھلکھلا کے ہنسی، انہیں خوشی اور راحت جیسے ہوتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد پوچھا کہ یہ کیا راز کی باتیں تھیں جو حضور نے آپ سے کیں، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے حضور نے مجھے اپنے مرض وصال کی خبر دی کہ میں اب اس دنیا فانی سے اپنے خالق اعلیٰ کے حضور، رفیق اعلیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، اور پھر دوسری مرتبہ حضور نے، میں غمزدہ ہوئی، پریشان ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار یہ خبر دی کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ سب سے پہلے میری اہل بیت سے مجھے تم ملو گی؟ اس بات پر میں مسکرا اٹھی، کھلکھلا اٹھی، خوشی۔ اب ذرا اس ایک جملے سے مزاج کا اندازہ لگائیے، شان کیا ہے کہ ایک ہستی کو وصال کی خبر دی جا رہی ہے اور وہ خوش، وہ جو اقبال علیہ رحمت نے کہا نا، نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست، یہ فیض ہے بارگاہ سیدہ کائنات کا کہ وہ وصال مبارک کی خبر سے آپ اس قدر خوشی آپ نے محسوس فرمائی۔ اب اس میں ایک چیز بہت ہی اہم ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے اپنی مجلس مبارک میں ارشاد فرمایا کہ خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے سب سے اچھی چیز، اچھی بات کیا ہے؟ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے آ کر آپ سے بات کی کہ آج آقا نے یہ پوچھا ہے
ہر کسی نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا ہے، تو پاک بی بی نے فرمایا عورت کے لیے سب سے عمدہ اور اچھی چیز حیا ہے۔ آپ نے اپنے وصال مبارک میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا، اور حضرت اسماء بنت امیس ایک بار ملنے کے لیے آئیں تو ان سے خبشہ کا حال پوچھتے ہوئے آپ نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں لوگ خواتین کا جنازہ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ کھجور کی شاخیں جو ہیں وہ چارپائی کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایسے بناتے دے کے کرتے ہیں، اور اس کے بعد اوپر چادر ڈالتے ہیں کہ وہ جسم کے ابھار جو ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ ذرا بنا کر دکھاؤ، تو انہوں نے بنا کر وہ دکھایا، بہت خوش ہوئی اور وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ اس طرح اٹھایا جائے اور رات کے وقت اٹھایا جائے، یعنی پردے کا اس قدر لحاظ اور اس قدر خیال، اور یہ پردے کا خیال آپ کو تو ہے ہی، آپ کے رب کو آپ کے پردے کا کتنا خیال ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جب پل صراط پر آئے گی تو اللہ کی طرف سے ہاتف غیب جو ہے عرش سے ندا کرے گا کہ اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ سبحان اللہ، سبحان 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کی صورت کے ساتھ پل صراط سے آپ گزر جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب میں اپنے سمجھنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا 70,000 حوروں کا جھرمٹ پاک بی بی کے پردے کے لیے کافی نہ تھا کہ پھر اہل محشر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو سبحان اللہ، کیا تکریم فاطمہ میدان حشر میں ہے۔ ہمیں یہ احادیث اور حضور کے فرامین کیوں سمجھ میں نہیں آتے؟ تو یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح آپ کی حسب ہدایت اور آپ کی وصیت کے مطابق ہی پھر آپ کا جو آخری سفر ہے وہ اس طرح مکمل ہوا، اور جنت البقیع میں آپ ماہو استراحت ہیں، منبع نور اور مرکز نور و ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت جلد وہ وقت لائے جب چاندی، سونا اور موتیوں سے آپ کے اس مزار مبارک کو جس کے گرد اقبال طواف کرنے کو بے چین رہتا تھا، اور جس سرزمین کو اقبال بوسے دینے کے لیے بے چین ہے، اس سرزمین پہ آپ کا روضہ مبارک تعمیر ہو۔ آپ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ تو ہم اپنی آنکھوں کی تسکین کے لیے، آپ کے غلام اور کنیزیں اپنی آنکھوں کی تسکین کے لیے ایسا چاہتے ہیں کہ اتنا عمدہ ہو۔ جب ہمارے گھر ان کے کرم سے اتنے اعلیٰ بن گئے تو ان کا در دولت جو ہے وہ بھی تو اسی طرح منور اور جگمگانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔